وہ ہے داڑھی کٹوانے کا۔ جی یہ داڑھی کٹوانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو خوب بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب پست کرو، یعنی مونچھیں چھوٹی ہوں اور داڑھی بڑی ہو۔ اور کتنی بڑی ہو؟ یہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور حضور کی سنت کا پتہ صحابہ اکرام سے چلتا ہے۔ حضور کی سنت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ صحابہ اکرام کے عمل سے چلتا ہے۔ جو کام صحابہ اکرام نے کیا وہ سنت بن جاتا ہے۔ بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، جی وہ حضور کے لیے خاص ہے لیکن امت کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جیسے عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، عصر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن امت کو کیا حکم دیا؟ بخاری کے اندر ہے 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن حضور نے امت کو فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفلی نماز نہیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں کچھ لوگ عصر کے بعد نفل پڑھنے لگ گئے، اور روایت یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ یہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور ان کی پٹائی شروع کر دی اور فرمایا کہ یہ کام حضور کی خصوصیات میں سے تھا، تم نے اگر سنت کو سمجھنا ہے تو وہ صحابہ کے طریقے پہ چلو، تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستو صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی حضور کی سنت، اور اس کے بعد اس سنت کو کہاں تک رکھا؟ تو اس سنت کو 1 مٹھی تک، 1 مٹھی کے بعد صحابہ اکرام داڑھی کاٹتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو خوب بڑھاؤ، جس کو کاٹنے کا شوق ہے وہ 1 مٹھی کے بعد کاٹ لے۔ جی اور داڑھی خوب بڑی ہوئی، یہ صرف نشان نہ ہو داڑھی کا، وہ داڑھی نہیں ہے کہ جس میں ہم چھوٹا سا نشان رکھ لیں۔ تو آج کے گناہوں میں سے بڑا گناہ ایک یہ ہے کہ ہم حضور کی شکل و صورت سے نفرت کر رہے ہیں۔ جی یہ نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چہرے پہ داڑھی سجائی۔ آپ بتائیں جب اللہ تعالیٰ نے، مولانا ابھی فرما رہے تھے نا، پہلا انسان جو دنیا کے اندر آیا، ہمارے بابا، ہمارے دادا، وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے ہاتھ سے بنایا یا نہیں بنایا؟ تو جب بنایا تو ان کے چہرے پہ داڑھی بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے بنائی یا نہیں بنائی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو خوبصورت بھی پیدا کیا یا نہیں کیا؟ انسان کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو خوبصورت پیدا کیا، اب جب وہ خوبصورت پیدا ہوا اللہ نے اس کے سارے جسم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، داڑھی کو بھی اس کے چہرے پہ آدم علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے سجا دیا۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ داڑھی تو خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو داڑھی جو ہے اس کو کاٹ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت ہو رہا ہوں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خوبصورت بنایا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے چہرے پہ وہی داڑھی سجائے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے چہرے پہ سجائی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جتنے صحابہ تھے ان کی، اور جتنے اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں، ان سب میں سے کسی ایک ولی کے بارے میں کوئی نہیں یہ پیش کر سکتا کہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔